گرامی قدر جناب میر حیدر حامد خوتی، جناب میاں افتخار صاحب، جناب احمد ولی خان صاحب اور ANP کے تمام زعماء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس کی صورت میں آج اس محفل کا اہتمام کیا۔ اور یہ اچھی بات ہوتی ہے جب ہم سب ملتے ہیں تو ہر ایک دوسرے کے خیالات سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے، اور ایسا ماحول انسان کے اندر دوسری کی بات کو سننے، اس کو برداشت کرنے کی تربیت بھی دیا کرتا ہے۔ ہر جماعت نے اور اس کے نمائندے نے اپنی سوچ اور اپنی بساط کے مطابق گفتگو کی ہے۔ بنیادی مقصد جو ہم سمجھے ہیں اس آل پارٹیز کانفرنس کا کہ ملکی حالات کے حوالے سے ہم غور و فکر کریں۔ ہر چند کے اعلامیہ آ چکا ہے اور جن نکات پر ہم سب کا اتفاق ہے ان نکات کو ترتیب دیا گیا اور ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن مملکتی نظام میں کسی ملک کو مستحکم بنانے میں، ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں کچھ بنیادی عوامل ہوا کرتے ہیں۔ لیکن ایک مستحکم اور مضبوط ملک کی بنیادی اساس وہ آپ کی مستحکم معیشت ہوا کرتی ہے۔ معیشت مضبوط ہو تو قوم مطمئن بھی ہوتی ہے، ملک کے اندر ایک سکون کا ماحول بن جاتا ہے اور ملک کے ہر خطے میں رہنے والے لوگ، قومیں، قومیتیں، صوبے، علاقے، وہ ایک طرح کا ایک اطمینان محسوس کرتے ہیں اور محرومیتوں کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہی معاشی استحکام جہاں داخلی امن کی ضمانت دیتا ہے، وہاں ایک کامیاب خارجہ پالیسی کی اساس بھی بن جاتا ہے۔ اور پھر کامیاب خارجہ پالیسی کوئی جامد چیز نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ وہ ان حدود کے اندر بس محصور رہے گی، اس ایک ہی اصول کی وہ پابند رہے گی۔ اگر وہ ایک اصول ہے جس کی گرد ہماری خارجہ پالیسی گھومتی ہے، وہ اپنے ملک کے مفادات ہوتے ہیں۔ اپنے مفاد کے گرد آپ کی خارجہ پالیسی گھومتی ہے۔ اگر ہم گزشتہ 70 سالوں کا، 75 سالوں کا حساب لگائیں اور اپنی خارجہ پالیسی پہ نظر ڈالیں، ہماری خارجہ پالیسی کا محور ہمارے مفادات رہے ہیں یا بین الاقوامی قوتوں کے مفادات رہے ہیں۔ ہم نے اپنی پالیسیوں کے نتیجے میں اپنی قوم کی خدمت کی ہے یا ہم نے بین الاقوامی اقوام کی خدمت کی ہے۔ ایک ترقی پذیر ملک کی حیثیت سے پاکستان دنیا کے طاقتور ملکوں کی فہرست میں آتا ہے، اور ایک طاقتور ملک کا
علامت دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ملک کا رقبہ اور ایک ملک کی آبادی۔ ہمارا ملک کا رقبہ بھی دنیا کی ممالک کی فہرست میں ایک طاقتور ملک کی علامت ہے، اور ہمارے ملک کی آبادی بھی دنیا کے طاقتور ملکوں کی فہرست میں ایک طاقتور ملک کی علامت بنتا ہے۔ لیکن اسی طرح کے طریقے پذیر ملک کو کہ جو آبادی اور رقبے کے لحاظ سے طاقتور تصور کیا جاتا ہے، اس کو کمزور کرنا یہ بین الاقوامی قوتوں کے نشانے پہ ہوتا ہے، اس کا ہدف ہوتا ہے۔ ہمیں کس طرح غلام بنایا گیا ہے؟ نوآبادیاتی نظام کا سلسلہ ختم ہو چکا، جنگ عظیم دوم کے بعد وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ہمیں بین الاقوامی اداروں اور بین الاقوامی معاہدات کے تحت کنٹرول کیا جاتا ہے۔ سیاسی طور پر آپ کو اقوام متحدہ کنٹرول کرتا ہے، سلامتی کونسل کنٹرول کرتا ہے، انسانی حقوق کے کمیشن کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کو مالیاتی لحاظ سے کون کنٹرول کرتا ہے؟ آپ کو ورلڈ بینک کنٹرول کرتا ہے، آپ کو ایشین بینک کنٹرول کرتا ہے، آپ کو آئی ایم ایف کنٹرول کرتا ہے، آپ کو ایف اے ٹی ایف کنٹرول کرتا ہے، آپ کو پیرس اور لندن کے جو ہمارے قرضہ دینے والے گروپس ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور میں ایک لفظ سے تعبیر کروں گا کہ ہمارے ملک کی حیثیت وہ کہ جس ملک کے اندر جب بین الاقوامی اداروں سے کوئی فیصلہ آ جائے، وہاں سے قرارداد آ جائے، تو ہمارے اپنے ملک میں ہمارے اپنے آئین اور ہمارا اپنا قانون غیر مؤثر ٹھہر جاتا ہے۔ یہ غلامی کی وہ علامات کہ جو دنیا ایک نئی شکل میں متعارف کراتی ہے اور کرا چکی ہے، اور آج تک ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے کب نکلنا ہے ہمیں؟ تو اس حوالے سے اگر ہم ایک قوم ہیں تو ہم ایک قوم کیوں ہیں، کیسے ہیں؟ یہاں تو قومیتیں ہیں، یہاں تو صوبے ہیں، صوبوں کی خود مختاری کے لیے ہم نے جنگیں لڑی ہیں، ون یونٹ کی ہم نے مخالفت کی، ہم جیلوں میں گئے ہیں۔ تو مختلف صوبوں کے اندر مختلف قومیتیں آباد، وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ایک آئین پاکستان ہے جس کو میثاق ملی کی حیثیت حاصل ہے، اور اگر وہ ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، سالم ہے، محفوظ ہے، تو پھر قوم کو اکٹھا رکھا جا سکتا ہے اور ایک قوم بنایا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے ملک کے آئین کی کیا حشر ہوتا رہا آج؟ سن 73 میں ہم نے آئین بنایا، 77 میں گیا، پھر اس کے حلیے بھی گاڑے گئے، پھر 1999 میں پھر گیا۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے دوبارہ اس کی اصلاح کی کوشش کی، اور اس میں کسی حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن ہم نے اس آئین کا تحفظ کرنا ہے۔ اگر یہ آئین محفوظ ہے تو ہم ملک کے اندر محفوظ ہیں۔ ہم نے آئین کے بنیادی اور اساسی ڈھانچے کا تحفظ کرنا ہے، اور میرے نزدیک ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی بنیادی ڈھانچے کے عناصر 4 ہیں۔ اسلام، جمہوریت، پارلیمانی طرز حکومت اور وفاقی نظام۔ اگر یہ ستون گرتا ہے کوئی بھی، آئین ختم ہوتا ہے۔ اور جمہوریت کا جہاں تک تعلق ہے، جمہوریت تو سیاسی رویوں کا نام ہے۔ دنیا میں کوئی ایک تعریف اس کی نہیں ہے۔
اگر اس کا خلاصہ نکالا جائے تو حکمرانوں کے انتخاب میں یا نظام مملکت کے تعین میں عوام کی شراکت. اب عوام کی شراکت کی شکل کیا ہونی چاہیے؟ امریکہ میں مختلف ہے، برطانیہ میں مختلف ہے، یورپ کے ملکوں میں مختلف ہے، انڈیا میں مختلف ہے، بنگلہ دیش میں مختلف ہے، ہمارے یہاں مختلف ہے. ہم ان رویوں کے قائل ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس حوالے سے. آج مجھے کوئی جواب نہ دے، صرف کہ آپ کے ذہن میں ایک بات آئے. آج جس چیز کو ہم دہشت گردی کہتے ہیں، یہ دہشت گردی، یہ لفظ، یہ اصطلاح، یہ پاکستان کی اور پاکستان کے اداروں یا حکومت کی ایجاد کردہ نہیں ہے. ابھی تک تو بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں نے ٹیررزم کا معنی ہی متعین نہیں کیا، اور اس نام پر جس کو چاہا کاٹ کر رکھ دیا. امریکہ کی خارجہ پالیسی، اس کی بنیاد میں دو چیزیں ہیں. ایک انسانی حق کا نعرہ لگائے گا، اور انسانی حق اس کو یہ حق دے گا کہ اگر اس نے طے کیا کہ فلاں ملک میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں تو اپنی فوجیں ڈائریکٹ بھیج دے. اور دوسرا کہ جغرافیائی تقسیم اپنی مرضی سے، اور چھوٹے ممالک کا وجود جہاں ایک ایک کو الگ الگ کنٹرول کرنا اور اس کے مفادات پر قبضہ کرنا اس کے لیے آسان ہے. اب اگر یہ ان کے خارجہ پالیسی کے تصورات ہیں تو پھر آپ کے پاکستان کا مستقبل ان کی نظروں میں کیا ہوگا؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے 9/11 کے بعد دہشت گردی کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا. نوجوانوں نے یہاں پر بندوق اٹھا لیا. روس آیا تو اس کے خلاف لڑے، امریکہ آئے گا تو کیوں نہیں لڑیں گے؟ روس آیا تو اس کے خلاف لڑنا جہاد، اور امریکہ آیا تو اس کے خلاف لڑنا دہشت گردی. اس تقسیم کو نوجوانوں کے ایک طبقے نے قبول نہیں کیا. لیکن پاکستان کے طول و عرض میں جہاں علماء کھڑے ہیں، جہاں مدارس کھڑے ہیں، جہاں مذہبی جماعتیں کھڑی ہیں، تنظیمیں کھڑی ہیں، وہ ملک کے آئین کے ساتھ کھڑی ہیں، اور وہ جمہوریت کا مقدمہ لڑ رہی ہیں. لیکن اگر بندوق کے راستے سے شریعت کی بات کرنا جرم ہے تو پارلیمنٹ کے راستے سے تو ہونا چاہیے نا. تو اگر پارلیمنٹ کے راستے سے بھی ہمیں 20-22 سال کے بعد ایک قانون سازی بطور مثال نہیں ملتی تو کیا مجھے یہ شکایت کرنے کا حق حاصل نہیں کہ پارلیمنٹ نے اور ہمارے ملک کی سیاستدانوں نے ہم جیسے لوگوں کے جمہوریت کے مقدمے کو ان کی نظر میں کمزور کر دیا؟ پھر وہ یہی کہیں کہ جمہوریت کفر ہے، حاکمیت تو اللہ کی ہے. عوام کی حاکمیت کیا مطلب؟ بابا تو میرا آئین تو پڑھ. میرا آئین کہتا ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہے. فیصلے قرآن و سنت کے تابع ہوں گے، اس کے خلاف نہیں ہوں گے. پارلیمنٹ پابند ہے کہ اس کی اکثریت بھی قرآن و سنت کی پابند ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا تو ہمارا مقدمہ وہاں کیوں کمزور کیا گیا؟ یہ جنگ آج تک ہم لڑ رہے ہیں، اور اس وقت تک یہ جنگ ہماری جاری ہے. کیا صرف بندوق کے ذریعے سے آپریشن کر کے قتل کرنا اور مارنا اور بمباریاں کرنا کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ اس کے نظریاتی پہلو کو دیکھیں تو کیا ہمیں اس کے علاوہ کوئی حکمت عملی نہیں بنانی بیٹھ کر؟ اور صرف ایک ہی حل کہ بمباریاں کرو، مارو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور تباہ و برباد کر دو اور ختم کر دو. تو 10 آپریشنیں اب تک ہو چکی ہیں 2002 سے. 2002 سے لے کر اب تک 10 سال تو ہو چکے. 10 آپریشنیں ہو چکی. ضرب عضب اور راہ نجات تک آپریشنیں ہو چکی. اب جا کر فاٹا میں جا کے دیکھیں نا
کیا اہداف حاصل ہو گئے؟ آپ نے مرجر بھی کیا؟ جن خوبصورت تصورات کے ساتھ اور ایک خوبصورت اور شائستہ مستقبل کے ساتھ فاٹا کے عوام کو آپ نے پاکستان کے جغرافیائی حصے میں باقاعدہ داخل کیا، ایک مقصد آج تک پورا ہوا؟ تم نے ہر سال ان کو 100 ارب دینے کا وعدہ کیا، ہر سال 7 سال کے بعد بھی کیا 100 ارب پورے ہوئے؟ 100 ارب جب تک آپ نے 700 ارب پورے کر دیتے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس پر ہر ایک کا اپنا نظر ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں. ان چیزوں پر ہمیں اتفاق رائے حاصل کرنا چاہیے کہ جو ملک کے لیے ضروری ہے، جو ملک کے نظریے کے لیے ضروری ہے، جو ملک کے آئین کے لیے ضروری ہیں، اور یہی چیزیں آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گی. جب تک ہم ان بنیادی چیزوں پر اور آئین کی اساس پر اور اس کے بنیادی ڈھانچے پہ نظر نہیں ڈالیں گے اور اس کے بنیادی مقاصد کے لیے کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوں گے، یہ رونا پیٹنا اور اسی رونے پیٹنے پر سیاست کرنا اور اسی رونے پیٹنے کے اوپر اپنے سیاسی اٹھان اور اڑان بنانا، یہ تو بہت آسان کام ہے. اور یہ سب نے کیا ہے، ہم نے بھی کیا ہے. لیکن آج مجھ سے بھی سینئر لوگ ہیں، یقیناً اس پہ کیا شک ہے، لیکن میرے تو اس خاردار وادی میں اور ان گلی کوچوں میں سیاست کے 43 سال ہو رہے ہیں. آپ مجھ سے بڑے ہیں شاید، 53 سال ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس سے ہم گزر چکے ہیں، ہمارے تجربات ہیں یہ، اور ہمیں اپنے بزرگوں کی اس پر آرا چاہیے، اس پر رہنمائی چاہیے. آفتاب خان شرفا یہاں موجود ہیں، نیر بخاری صاحب یہاں پر موجود ہیں، امیر مقام صاحب یہاں موجود ہیں، ہمارے بڑے بڑے ہیں. آج ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء سے آمریت کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں. میں اس کے زمانے میں بھی جیل میں تھا، اور میرے والد صاحب کی وفات کے بعد شاید 1 مہینے کے بعد بلوچستان سے پہلی میری وہاں سے صبح بدری ہو گئی، اور پھر مسلسل ہوتی رہی ہے. کراچی سے ہوتی رہی ہے، جہازوں میں زبردستی اٹھا کر ہمیں پھینکا گیا اور دوسرے صوبوں میں پہنچایا گیا. مشرف کے خلاف ساری چیزیں چلتی رہی. سب بیٹھے ہیں آپ حضرات، سب مسلسل. اور پھر ایوب خان کے خلاف جو لڑے ہیں وہ تو شاید اکثر دنیا میں بھی نہیں ہیں، ہماری ہی اکابرین تھے. اس پورے تسلسل میں آج آپ نے نتیجہ اخذ کرنا ہے، سیاستدانوں، جمہوریت کے علمبرداروں، انتہائی احترام کے ساتھ یہ نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ نتیجے میں آج جمہوریت طاقتور ہے یا آمریت طاقتور ہے. کیا جمہوریت طاقتور ہوئی یا کمزور ہوئی؟ کیوں؟ ہم نے مسلسل مفاہمت کے راستے اختیار کیے، کمپرومائز پہ کمپرومائز کرتے رہے ہیں. اب وہ کیوں کرتے رہے ہیں؟ حالات کی مصلحتوں کا تقاضا تھا، ہم نے کیے ہیں. لیکن ان چیزوں کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا کہ جو بنیادی اور اساسی چیزیں ہیں ان کو ہم کس طرح لے کر چلیں گے. اور پھر اس کے علاوہ ابھی ہمیں 1 سال ہوا ہے، کچھ باتیں ہمارے دوستوں نے کی ہیں، لیکن 1 سال کے اندر جہاں ہماری سوئی پھنسی ہوئی ہے وہ ہے مہنگائی. کہ عام آدمی تک ہم اپنی حکومت کے 1 سالہ کارکردگی کے ثمرات نہیں پہنچا سکیں، اور اس میں کوئی شک نہیں. ہمارا بجٹ بھی IMF کے رحم و کرم پر ہے اور رہے گا. روپے کی قدر کا بڑھنا اور نیچے آنا اسٹیٹ بینک کا، جو آپ کی اختیار سے نکل چکا ہے، اب وہ آزاد ہے. معیشت کی جو بنیادی کلید ہوتی ہے آج وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور اس حالت میں آپ ایک جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں اس بات کو ضرور دیکھنا ہے کہ اس دلدل میں ہمیں پھنسانے کے بعد
حالات کو اپنی جگہ پر واپس لانے کا جو سفر ہے، اگر اس میں 2 قدم 4 قدم پیش رفت ہوئی ہے تو ہمیں اس کا اعتراف کرنا ہوگا، کیونکہ وہ چائنیز کا قول ہے نا جی کہ 1000 میل بھی چلنا ہو ابتدا پہلے قدم سے ہوتی ہے، جمپ سے کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں پر۔ تو اس حوالے سے بھی 22 جون 2022 سے 22 جون 2023 تک 24 ارب ڈالر کی ادائیگیاں ہمارے اوپر لازم تھیں۔ پچھلی حکومت میں جہاں قرضے لیے گئے اور پاکستان کی پوری تاریخ کے قرضے ایک طرف اور 3 سالوں کے قرضے اس سے زیادہ، آج اس وقت اگر ہم کچھ پیش رفت نہ کرتے یا ان سے حکومت نہ چھینتے، پارلیمنٹ فیصلہ نہ کرتی ان کے خلاف، تو اس وقت تک ملک کرپٹ ہو چکا ہوتا مالی لحاظ سے اور دیوالیہ بن جاتا تھا۔ ہمیں سیاسی افراتفری بھی ملی ہے، ملک کے اندر سیاست میں استحکام، دیوالیہ پن کی لٹکتی تلوار جو IMF کی طرف سے ہمارے اوپر سوار تھی، اب جب ہمارا مالی سال پورا ہو رہا ہے تو ہم نے اب تک 11 ارب ڈالر کا قرض ادا کر دیا ہے۔ 6 ارب ڈالر قرض ری شیڈول ہو چکا ہے اور 3 ارب ڈالر کی ری شیڈولنگ کے لیے بات چیت چل رہی ہے۔ جہاں ہم قرض لے رہے تھے ہم نے 1 سال میں ادائیگیاں کی۔ اب ان ادائیگیوں سے ملک کی معیشت کو اتنا استحکام نہیں ملتا کہ آپ لوگوں کی ضروریات زندگی جو فوری طور پر ہوتی ہے آپ اس کو پورا کر سکیں، لیکن بڑی سنجیدگی کے ساتھ جب نتیجہ نکلے گا تو پبلک مطمئن ہوگی نا، تب تک تو اضطراب رہے گا۔ اور اس کے لیے اب میرے خیال میں 3 ارب ڈالر کا بندوبست بھی ہو رہا ہے، شاید اس بجٹ تک ان کی ادائیگی کا بھی پورا ہو جائے گا۔ اب پریشانی یہ ہے کچھ قوتوں کو کہ ملک دیوالیہ کیوں نہیں ہو چکا اب تک، اور ایسے لیڈر جو صبح کو اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہوا یا نہیں ہوا، اس انتظار میں رہتے ہیں۔ لیکن ابھی سفر ہے، تعمیری کام شروع ہو چکے ہیں، سی پیک پر کام شروع ہو چکا ہے، ہر علاقے میں نئی منصوبہ بندی ہو چکی ہے اور اس کے لیے فنڈ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور جون میں انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ نظر آ جائے گا اس کے بعد کہ ملک میں کہاں کا کیوں۔ ہم نے یہ گزارش کی تھی، ایک تجویز تھی کہ اگر ہم فوری طور پر لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے تو کاروبار کے مواقع تو مہیا کرو، ایک غریب آدمی مزدوری تو کرے، مہنگی چیز خریدتا ہے لیکن پیسہ تو ہو اس کی جیب میں، اور اس حوالے سے کافی پیش رفت ہوئی ہے متبادل کی صورت میں بھی۔ چنانچہ ایکسپورٹ امپورٹ کے فیصلے بھی ہوئے، روس سے تیل کے معاہدے ہوئے، ترکمانستان شپمنٹ کے جو تذکرہ کیا، یہ سارے واقعات و حقائق ہیں، چل پڑی ہے بات۔ چائنا کے ساتھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، سعودی عرب کا اعتماد بحال ہوا ہے، امارات کا اعتماد بحال ہوا ہے، اور وہ دوبارہ پاکستان کا۔ میں ایک عجیب بات آپ کو کہوں، لطیفے والی بات ہے، 1 سال تک انہوں نے پیسہ کیوں روکا؟ بیچ میں ہمارے جوانوں کی کچھ ذرا مقبولیت میں تھوڑا اضافہ ہو گیا تو باہر ایک خطرہ پیدا ہو گیا، تو انہوں نے ہاتھ روک دیا اور کہہ رہے تھے کہ اگر آئندہ بھی انہوں نے آنا ہے تو ہم پیسے نہیں دیتے۔ یعنی تعجب کی بات ہے کہ چوروں کو پیسے دینے کے لیے وہ تیار ہیں لیکن صادق اور امین کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے ہمارے صادق امین، ڈمی قسم کے صادق امین۔ تو ان ساری چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈیبیٹ کرنا چاہیے، اس کے اوپر ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ ممکن ہے میری باتوں میں بہت سی کمزوریاں ہوں جو آپ نوٹ کر رہے ہوں، میرے ذہن میں نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتی ہیں اور ہم ایک کنکلوڈ
نتیجے پر پہنچ کر اپنے پاکستان کی خدمت بھی کر سکیں گے، اس کو مستحکم بھی کر سکیں گے۔ اداروں سے لڑائی کبھی مقصود نہیں، میری حکومت ہو، آپ کی ہو، جس کی بھی یہی ادارے ہوں گے۔ ان کو طاقتور بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اپنی طاقت کو اس ملک کے لیے انویسٹ کریں گے۔ ہماری دفاع کو مضبوط ہونا چاہیے، ہماری معیشت کو مضبوط ہونا چاہیے۔ متمدن دنیا ہے، اور متمدن دنیا میں معیشت ہی مستحکم ہوا کرتی ہے۔ قبائلی دنیا میں وہ کہتے ہیں مٹھ زور جو مضبوط ہے، وہ دفاعی قوت ہوتی ہے۔ وہاں پر دفاعی قوت کی اولیت ہے، یہاں پر معاشی قوت کی اولیت ہے۔ اس خطوط کے اوپر جب ہم جائیں گے تو میرے خیال میں یہ اچھی کاوشیں ہیں۔ آج ANP نے یہ کاوش کی ہے، ہم اور بھی اس طرح فورم پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ ڈیبیٹ چلتی رہیں گی، اور ہم کچھ ایک دوسرے کو سمجھانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ ہمیں قومی یکجہتی چاہیے اس وقت، اور جو قومی یکجہتی کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ایک جنگ ہے۔ آپ نے ان کی کوششوں کو ناکام بنانا ہے اور اپنی کوششوں کو غالب کرنا ہے۔ اس کے لیے اچھی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اچھی حکمت عملی ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے ملک پہ امن و امان لانا ہے تو امن و امان بھی معاشی استحکام کے ساتھ ہو سکے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی آبادی کی مثال دیتا ہے کہ جہاں پر امن بھی ہے، اطمینان بھی ہے، اور اس امن و اطمینان کی جو بنیادی علت اللہ نے بیان کی، یہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے آ رہا تھا، وہ ایک معاشی ہب بن گیا تھا۔ لیکن جب اس نے اللہ کے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 سزائیں مسلط کی، ایک بھوک اور ایک بدامنی۔ یہ دونوں چیزیں آج ہمارے اوپر قومی حیثیت پہ اب موجود ہیں۔ ہم اپنی تدبیر کے تحت یہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کا اصل اور اول اور اساس اور بنیاد ہے، جب تک اس کی طرف ہم رجوع نہیں کریں گے شاید ہماری تدبیریں ناکام ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بہت زیادہ شکریہ۔